اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مجھے سب سے اچھا آپ نے لیے نا بحیثیت شہر تھا وہ میں نے اس کے بہت زیادہ پوائنٹس لیے ہیں بہت اچھے سے بنائے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوا تھا اس دن تو کوئی بھی بتا سکتا ہے ہمارے پوائنٹ کس میں لکھے ہیں بحیثیت شہر. آپ سے شروع کرتے ہیں آج کا. جی بس اب ہم نا شروع کریں گے وہ ٹائم ہو گیا نا. جی آپ لوگ ادھر سے نا میوٹ کر لیں بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راہبر کے طور پہ جانیں اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے سر پر بڑے ہوں، اور ہم مسلمان اس لحاظ سے سب سے خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کے اوپر نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل راہبر کی صورت میں ہے، اور آپ کی جسمانی طور پہ موجودگی جس طرح صحابہ کرام کے دلوں کو بدل گئی اور ان کی زندگی میں ایک مقصد کی دھن آ گئی، اسی طرح آج اپنے وجود کے اعتبار سے تو آپ ادھر نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کا کردار ہمارے لیے آئینہ ہے. تو پہلے تو اس بات پہ دل کی گہرائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس کیجئے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے، جیسے ہم اپنے کسی بھی محسن کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کر کے بھی انسان اگر دیکھ لے تو ہر طرف جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ جیسا راہبر ہوتے ہوئے بھی قوم بھٹک جائے، آپ جیسا پیارا رہنما ہوتے بھی ہم آج ٹھوکروں میں ہوں، تو یہ بڑے دکھ اور ظلم اور زیادتی کی بات ہے جو ہم نے اپنے اوپر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بہترین رول ماڈل بنا کر بھیجا. عموماً لوگ آپ کو ایک نماز کے نام پر ایک اچھا امام سمجھتے ہیں، اور سلو کما رأیتمونی اصلی کے اوپر تو ہم لوگ بھی آج کل نماز نبی کے سیشنز میں غور و فکر بھی کر رہے ہیں اور اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں، لیکن راہبر کامل اس ٹاپک کو پڑھتے ہوئے اور اس بک سے مدد لیتے ہوئے ہمیں سے مراد میں خود ہوں، اور آپ کو بھی ایسے ہی لگے گا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ارد گرد چل پھر رہے ہیں،
یا پھر ہم اس دور میں چلے گئے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آج کل جو ہم ٹاپک آپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ایک والد ہونے کی حیثیت سے آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باپ کی حیثیت سے تربیت اولاد کے نکات دیکھیں گے۔ اہم ٹاپک ہے، اولاد والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ کیسے آج ماں باپ اپنی اولادوں کی تربیت صحیح نہ کر سکنے کی سزا بھگت رہے ہیں، یا پھر پوری کوشش کے باوجود صحیح رخ پہ ان کی تربیت کرنے کے باوجود ماحول کے برے اثر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولادوں میں وہ چیز نہیں دیکھ پا رہے جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کیسے کی، اور آپ اور میں اس معاملے میں کس حد تک واقعی اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تربیت اولاد کی باتیں نہیں ہیں پوری، یہ تو ایک اللہ کے نبی کے کردار کے کچھ واقعات ہیں جو سیرت و کردار سازی کی سیریز میں ہم کر رہے ہیں۔ اولاد تربیت پہ بے شمار سیشنز ہیں اور ایون پیرنٹنگ اے ٹو زی بھی ہے اور لمبی لسٹیں ہیں، لیکن اس وقت واقعات کی روشنی میں ہلکے ہلکے اشارے لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک چیک لسٹ بھی ہے، رائٹ؟ تو لہٰذا ہم دیکھیں گے واقعات نبوی کی روشنی میں تربیت اولاد، اور ہم پیچھے دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کی نعمت سے فیض یاب کیا تھا، لیکن بیٹے بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ 4 بیٹیاں، جن میں سے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کو جا ملی، اور چوتھی بیٹی آپ کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد۔ لیکن آج تک آپ کی اولادوں کی خوبیاں اور ان کے وہ بہترین معاملات جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیے وہ تاریخ پہ اثر انداز ہیں۔ وہ کیا تھا؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی حق کے لیے قربانیاں دینا، اور اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا، کیوریس ہونا، یہ سب آج کا ٹاپک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ کی باقی بیٹیاں اور ان کے بچوں کی صورت میں آپ کا بہترین معاملہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ سے گائیڈ لائن لینے کی توفیق دے۔ تو اولاد کی تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ایک اصول یاد رکھیے، جسے جتنی اپنی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے اسے اتنا ہی اس کی تعلیم و تربیت کا زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ یہ تو سچ ہے نا، کچھ لوگوں کا دل گاڑی میں پڑا ہوتا ہے تو گاڑی کو چمکاتے رہتے ہیں، عورتوں کا دل گھروں میں پڑا ہوتا ہے، تو ایک فطری سی بات ہے کہ جس چیز سے آپ کو جتنا پیار ہوگا آپ اس کی کیئر زیادہ کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ جسے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے اتنی ہی اس کی اولاد نالائق اور جاہل رہتی ہے، الا ماشاءاللہ، یہ ایک رائے ہے، ہر جگہ یہ نہیں چلتی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ پیار اور لگاؤ کی وجہ سے اس کی تعلیم کا اتنا خیال نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اولاد کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پیدائش ہی سے اولاد کی اصلاح کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسے وہ تعلیم دیتے ہیں کہ بچہ سنے شعور کو پہنچتے ہی بڑوں کی طرح دانا ہو جاتا ہے، یعنی پیوبرٹی کے ایج سے پہلے ہی بچے سمجھدار ہونے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ دوسری چیزوں میں بھی ایسے ہی کامیابیوں کے طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ ماں باپ کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں ان کی زندگی میں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اپنے بچوں کو بڑا بنا کر پال رہے تھے، اور جو بات کرتا ہے ایسی جچی تلی کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے مدبر بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے زمانے کی طرح اسکول اور مدرسے نہیں تھے، نہ ہی کتابیں ہوتی تھی کہ بچوں کو پڑھا دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باتوں ہی باتوں میں، یہ جملہ نوٹ کیجئے اور اس پہ غور کریے گا بعد میں، کیونکہ آج کے ماں باپ اسکول ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹیوشن سینٹرز ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اسی طرح مدرسے بھی ڈھونڈتے ہیں۔ جو ماں باپ جو بچوں کی دینی تربیت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ اسکول ڈھونڈتے ہیں۔ بعض لوگ اسکول کے نام پہ دوسرے شہروں اور ملکوں میں موو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے گا، آج یہ بات آپ کو جو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کو ملے گا، اور وہ کیا ہے
کہ اللہ کے نبی کے دور میں آج کی طرح کے باضابطہ اسکول نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، اور نہ ہی کتابیں ہوتی تھیں کہ بچوں کو پڑھا دی جاتی. اور آپ دیکھیے کہ آج بچوں کی کتابیں کتنی ہیں. آپ جا کر تو کسی بک سٹور کو دیکھیے، دل کرے گا ہر کتاب لے لیں. اتنی خوبصورت کتابیں، ایون عربی لیٹرز، الفابیٹک، اور اسلام کے نام پہ بے شمار کتابیں. لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اس کو لکھ لیں، یہ کرنا ہے آج کے پیرنٹس نے. پیرنٹنگ کا دا بیسٹ رول میری نظر میں یہ ہے، اور اچھا ٹیچر بھی وہی ہوتا ہے. بیٹھ کے کرسی میز لگا کر نہ تو بچوں کو آپ تعلیم تربیت دے سکتے ہیں، اور شاگردوں کو ایک وقت تک تو آپ ڈسپلن کا عادی کرتے ہوئے اسکول، مدرسہ اور ساری چیزوں پابندیوں میں ڈالتے ہیں. لیکن اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے؟ اچھے پیرنٹس کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی طرح باتوں ہی باتوں میں نمبر 1 توحید، پھر سنت، اور پھر عقل اور دانش. اس کو اگر آپ آج کی زبان میں کہیں تو منطق اور فلسفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. چوتھی چیز تاریخ اور سیر، تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو، اور سیر جو ہے یہ سیرہ کی طرف لے جائیے ذہن کو. پانچویں چیز اخلاق اور معیشت کی، اور اس کے بعد نامعلوم کن کن علوم اور فنون کی تعلیم فرما دیا کرتے تھے. یعنی یہ ہے پیرنٹنگ کا بیسک. اگر آپ سے کوئی کہنا کہ جسٹ گیو می ون پرنسپل آف پیرنٹنگ، تو میں آپ کو یہ دوں گی، باتوں ہی باتوں میں، انکانشیسلی. اور یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ کے اندر یہ رچی بسی ہوگی. کتابیں کھول کے بچوں کو نہیں پڑھاتے، لکھ لیں. ماں باپ کتابیں کھول کے نہیں پڑھاتے، وہ استاد پڑھاتے ہیں. ماں باپ خود کتاب ہوتے ہیں، تو محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. آپ کو اس میں اس سوال کا جواب مل جائے گا جو آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں، کدھر لے جائیں بچوں کو، اتنے اسکولوں میں لے گئے، اتنی کتابیں لے کے دیتی ہوں، اتنی CDs، ان کا دل نہیں لگتا. کورسز پہ کورسز آفر ہو رہے ہیں، کان پہ جوں نہیں ڈھونگتی ہمارے بچوں کے. کیوں؟ اتنے بڑے عالم ہیں وہ، یا پھر اتنے ہیڈ لیسنس ہے ان میں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہے. دیکھیں بچہ بھوکا ہے، ماں بے چین ہے، کھانا نہیں کھایا، آج کھانا نہیں کھایا. بچہ سردی میں نکل گیا، جیکٹ نہیں پہنی، ماں کیا باپ بھی پریشان ہے کہ اس کو نمونیا نہ ہو جائے. اور آپ کے بچوں کے سامنے خیر ہو، حق ہو، کامیابی کے نسخے ہوں، اور اس کے اوپر آپ ان کو پاؤں پٹک دیں، سر جھکا لیں، جو مرضی کر لیں، کان پہ جوں نہ رینگے. یہ ناکامی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو آج کے دور میں آپ کو عام دکھتی ہے. تو اللہ کے نبی کا طریقہ تربیت کیا تھا؟ باتوں ہی باتوں میں. باتیں یاد رہتی تھی کہ بات تو بھولتی نہیں. آپ کو بچپن کی بھی یاد ہوگی کوئی 10 سال پہلے کسی نے بلکہ بری بات کہی ہو تو وہ تو بھولے گی نہیں. تو کتابیں بھول جاتی ہیں. آپ سے میں کون 7 کلاس کی سائنس کی بک میں جو پڑھا تھا وہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہوگا، بس اصول یاد رہ گئے، باتیں نہیں بھولتی. لو ہم تو کہتے ہیں میرے تو دل پہ لکھی ہوئی، ایکشنز تک ہم باڈی لینگویج کے ساتھ سب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا عملی طریقے تھے؟ مثلاً اب یہ 5 سے 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی نا. سب سے پہلی چیز ہے توحید. ٹھیک ہے، تربیت اولاد کا سب سے بنیادی ہدف کیا ہے؟ کہ آپ کے بچے کے دل میں اور دماغ میں اللہ اکبر کی مہر لگ جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے دل دماغ میں جم جائے. آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جب بچہ پیدا ہوتا تو فوراً اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہلائی جاتی، اور یہی پہلا توحید اور سنت کا سبق ہوتا جو بچے کے دماغ پر منقش کر دیا جاتا. منقش سمجھتے ہیں؟ نقش، ٹک، سٹیپڈ. بچپن کے نقش و نگار نہیں مٹتے. جیسے ٹیٹوز ہوتے ہیں نا، تو دماغ پہ ان کے توحید اور سنت نقش کر دی جاتی. اب آپ دیکھیے جس بچے نے پہلی آواز ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی سنی، اس کے سب کانشیس میں وہ سب نہیں ہوگا. آپ سورۃ الاعراف آج شروع کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی شروع کی ہے. اسی میں آپ پڑھیں گے وعدہ الست. اور وعدہ الست کیا ہے؟ بچے کی فطرت میں گندا ہوا عہد ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شروع کا حصہ ہی اگر رکھ لینا تو توحید بندے کے بیک آف مائنڈ میں اللہ نے بلٹ ان کر دی. آج کی کمپیوٹر کی زبان میں بلٹ ان. جب دل دماغ میں یہ چیز بنتی ہے تو اس کے بعد ہی تو پھر
بچہ دنیا میں آ کر اللہ کو پہچانتا ہے. اور ایک امام تھے، حدیث کے امام تھے، وہ کہتے ہیں مجھے آج بھی وعدہ الست ایسے یاد ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ وقت ایک کھلا میدان تھا، اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، آدم سے لے کے آخری انسان تک لوگ اس میں آ گئے. تو یہ یاد رہتا ہے بچے کو وعدہ. کب تک؟ یہ جب تک زبان نہیں کھلتی. بچے کے بولنے سے پہلے پہلے اس کو یہ وعدہ یاد ہوتا ہے. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا کلام انی عبد اللہ تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں. بعد میں پھر جو زبان ماں باپ کی، جو طور طریقے ان کے، بچہ بھی وہی بولتا ہے. تو وہ امام کہا کرتے تھے، اگر میں نہ بھولوں تو امام اوزاعی کہتے تھے، نام نہ لکھیے گا، بس بہت بڑے امام تھے. کہتے ہیں کہ میں آج بھی اپنے بیک آف مائنڈ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وہ زبانی یاد ہے. بندہ جتنا گناہوں میں پڑتا جاتا ہے اتنا یہ وعدہ بھولتا جاتا ہے. جتنا اللہ کے سوا دوسرے سہارے زندگی میں آتے جاتے ہیں، بندہ اللہ کے اس وعدے کو بھولتا جاتا ہے. انبیاء کرام یہی وعدہ یاد کرانے آتے ہیں، ریمائنڈرز. اور کتابیں بھی اسی کا ایک دوسرا نام ہوتی ہیں. تو جب بچے کے دماغ میں پہلے سے تھا، امیجنیشن میں لائیے، 9 ماہ کے پیٹ میں رہا، وعدہ الست اس کے دماغ میں تھا، پتہ نہیں کتنی دفعہ فرشتے اس کو ماں کے پیٹ میں یاد کراتے ہوں گے. تبھی تو دیکھیے، لکھیے ایک جملہ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہر ضرورت اللہ سے پوری کراتا ہے. نہ کسی بزرگ کو، نہ پیر کو، نہ مشکل کشا کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو کبھی بچے نے پکارا کہ کچھ دے دے. وہی بچہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک خوراک لیتا رہا، سیکورٹی لیتا رہا، اس کی کروٹیں پلٹتی رہی، نہ اس کو یا اللہ کہنا آتا تھا، نہ یا رحمان کہنا آتا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا آتا تھا. جس رب نے ماں کے پیٹ میں اس کو دیا، باہر آتے ہی وہ کیوں نہیں دے گا؟ تو ماں کے پیٹ سے بچے کے اندر توحید ہے. باہر آیا بچہ، ان نون جگہ، نیو پلیس، پریشان. ماں اگر دکھی ہوتی ہے، ماں تکلیف میں ہوتی ہے نا، تو بچہ اس سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. آپ محسوس کر کے دیکھ لیجئے. اور جب باہر آئے تو کان میں آواز پڑی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا یہ نور علی نور نہیں ہے؟ کیا بچے کے دل دماغ پر اللہ کی توحید کی سٹیمپس نہیں لگی ہوں گی اس چیز سے؟ الحمدللہ. اس کے بعد اس کے سامنے ایسی باتیں کی جاتی جن کا اثر اس کے دل پر ہوتا. یعنی ماں باپ کی اپنی باتیں، ماں باپ کا اپنا رہن سہن، طور طریقے، یہ سب کچھ اس بچے کے لیے ایک اور خوبصورت اضافہ ہوتا. پھر اس کے بعد ممنوعات سے بتشدد اسے روکا جاتا. یعنی تربیت کا اگلا رخ کیا کہ بچہ کوئی غلط کام کرے. ممنوعات یعنی پروہیبٹڈس، جو نہیں کر سکتے، وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ. اگر وہ ایسا غلط کام کرے تو روکا جائے. واقعات آپ پڑھیں گے. حضرت حسین یا حسن میں سے کسی ایک نے رضی اللہ عنہما ایک کھجور لے لی تھی، صدقے کی کھجور تھی. اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کر وہ وومٹ کرائی. یہ بات تشدد ہے. یعنی بچہ کیسے کسی کی چیز اٹھا کے کھا سکتا ہے؟ یہ کیا آپ نے. پھر امور حسنہ کے متعلق اسے تحرید و ترغیب دلائی جاتی، اچھے کام کرنے کی رغبت اور حرص. یہ بھی نوٹ کر لیجیے آپ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں اس چیز کا سبق دیتی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے، کیسے ہو. اب آپ اس چیز کو سامنے لے کر سوچئے کہ پیدا ہوتے ہی کتنا خوش قسمت بچہ کہ جس کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا، سب کچھ یہ چیزیں اس کے پاس آ گئیں. آپ سوچئے ذرا کیا ہوگا اس کا معاملہ. تو لہٰذا بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، بچے دیکھ لیتے ہیں، بچے دیکھ لیتے ہیں اور بچوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے. یہ ہے اصول تربیہ. ہم پتہ نہیں کیا نئے بچے پالنے لگے. بچے وہی ہے، طریقہ تو نہیں بدلا کہ آج فیکٹریوں سے بچے نکلیں، آسمان سے گریں، کوئی پریاں لے کر. وہی طریقہ ڈے 1 سے آج تک بچے کے دنیا میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے بچے نہیں بدلے، تربیت بدل گئی، ماں باپ بدل گئے، مشین بدل گئی کہہ لیجئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے معاملات سامنے رکھے تو نتیجہ کیا ہے؟ لازمی نتیجہ یہ کہ بچے ابتدائی عمر ہی میں ذہین، سمجھدار اور کسی حد تک عالم اور فاضل ہو جاتے. آدھا کام ہو گیا. لکھیے ہاف ڈن. آپ میں سے جو سسٹرز کھانا بناتی ہیں اور ساری بناتی ہوں گی، جب آپ پریپریشن کر لیتے ہیں نا، سبزیاں کاٹ لیں، گوشت کو میرینیٹ کر دیا،
چاول بھگو لیے، یخنی نکال دی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاف ڈن. اب مہمانوں کے آنے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے آپ وہ فائنل ٹچز دیجئے، فریش کھانا کھلائیے. یہ چیزیں جتنی ابھی تک ہم نے سیکھی ہے نا، یہ ہاف ڈن ہے. آج آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا کہ آج کے دور میں ماں باپ کے لیے اتنے چیلنج کیوں ہیں. کبھی اس موضوع پہ کسی نے اتنا نہ بولا، نہ سنا اور نہ بلوایا. میں نے اپنی زندگی میں شاید مجھے نہیں یاد 50 60 100 دفعہ صرف بچوں کی تربیت پہ درس دیے ہیں آج تک. سیمینار الگ، کتابیں الگ، جدھر نہیں جی. امریکہ کے شروع کے 10 سال میرا جو سیشن تھے یا جو تھے 80% سیشنز میرے تربیت اولاد کے. آپ جا کے پرانی آڈیوز کھولے، آواز بھی آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی، ریکارڈنگ بھی اتنی پراپر نہیں تھی. جس شہر میں جاتی تھی 3 لیکچر ہوتے تھے موسٹلی. ہیوسٹن سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا، چلتے چلتے اللہ نے کتنا امریکہ گھما دیا صرف درس و تدریس کے لیے، اس تبلیغ کے لیے. اور جب جاتے تھے تو ایک دن جانے میں وہاں شام کا درس، اگلا دن فل ڈے ان کو دیتی تھی، تیسرے دن کر کے نکل آتے تھے، ویکینڈ پورا ہو جاتا تھا. تو ترتیب تھی میرے بھی ذہن میں، کیونکہ ایک علاقے میں میں نے کبھی ایک موضوع پہ 2 درس نہیں دیے، تاکہ جو آئیں وہ ہر ایک میں آئیں، اور جو آئیں ان کو پھر ایک ہی چیز نہ سننی پڑے. پہلا لیکچر ہمیشہ تذکیر، تربیہ، اخلاق، کہتے ہیں آپ اس کو فکر آخرت. بل تنظر نفس ما قدمت لے، 20 کیا شاید اس سے بھی زائد باری سے ایک پہ درس دیے میں. ایک ریشو تھا میرے ذہن میں کہ جو آج آئیں گے، آج پہلے دن ان کو آخرت، ایمان بالآخرہ، یہ وہ اس پہ بات کرتی. دوسرا لیکچر ہمیشہ بچوں کی تربیت پہ ہوتا تھا. اس کا کچھ بھی نام رکھ لیں، سٹائل کچھ، کبھی وہ سلائڈز کہاں بنتی تھی اس وقت، پاور پوائنٹ بھی کئی سال بعد شروع ہوئے. یہ سب اپنی آنکھوں سے جو بیٹھ کر کاغذ لے کے بیٹھتے، اتنا ریکارڈر نہ کچھ، لوگ بیٹھے ہیں اور میں بول رہی تھی بس. اور تیسرا لیکچر موسٹلی پھر ہسبینڈ وائف ریلیشن پہ. یہ 3 میرے فیوریٹ ٹاپک رہے. آپ پچھلی ساری ویب سائٹس کھول کر دیکھیں، پرانی بھی ہے ابھی کہیں تک، جو لوگ پہلی ویب سائٹ سے تھے یوز ٹو، اس کا لنک بھی آپ کھول کر دیکھیں. یہی 3 لیکچر دے کے اگلے شہر چل پڑتے تھے ہم لوگ. یہی ضرورت ہے آج بھی. آج یہی 3 چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا فکر آخرت نہیں ہے. ہمیں اللہ یاد ہے، لیکن ہمیں اللہ کی صرف رحمت یاد ہے. بہرحال بچوں کی تربیت کیوں اتنا بڑا ایشو. پچھلے سال ایک دبئی میں ایک کانفرنس تھی، اس میں یہاں سے مجھے بلایا انہوں نے، ناروے سے گئی تھی. 3-4 دن میرے سمیت 5-6 اور سپیکرز ورلڈ وائڈ تھے. بیچاروں نے سب نے انتہا کر دی تربیت اولاد پہ. بچے بچے بچے، بھی کیا ہو گیا بچوں کو؟ نہیں، میں نہیں مانتی کہ بچے ٹھیک نہیں ہیں. بلیو می، یہ تربیت جو اللہ کے نبی کے گھر سے نکل رہی ہے. آئیں ذرا سنیے، حضرت حسن اور حسین ہی آپ کے 2 بیٹے کہہ لینا، کیونکہ اپنے بیٹے جو سلبی تھے وہ تو بچپن سے ہی چلے گئے. کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں نا، نہیں لڑکیوں کی تربیت اور ہے، لڑکوں کی اور ہے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹیوں کو سمبلائز کریں گی، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو تھے تو نواسے، لیکن بچے ہی تھے نا آپ کے. کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ ذرا سے اس کو سنتے ہیں. اور آج سے آپ کو بھی پھر اپنے پوتے پوتیوں یعنی گرینڈ سن، گرینڈ ڈاٹرز کی تربیت کے لیے نقاط دکھیں گے، اور اپنے لیے عمل کے نقطے لے کے جائیے. کیسے کی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت. ایک دن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں باہم چپکلش ہو گئی. ہائے ہائے، چپکلش ہو گئی. چپکلش کیا ہوتی ہے؟ لڑائی، چھینا چپٹی. ہائے استغفر اللہ، یہ تو بے عزتی ہو گئی، یہ تو توہین کر دی. ہر بچے کی ہوتی ہے. آپ کی ہوتی تھی؟ لڑتے تھے آپ لوگ بھائی بہن؟ ابھی بھی لڑتے ہیں. بڑے چھوٹے ہوتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے کوشن سے لڑتے تھے. ادھر میں نے بیٹھنا، یہ میری کرسی تھی، یہ میرا آملیٹ تھا، آپ نے کیوں لے لیا، میری روٹی میں سے کیوں لیا. بچپن میں بچے اس باتوں پہ لڑتے ہیں. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو ہم گاڑی میں آگے بیٹھنے پہ لڑتے ہیں. شکر ہے ادھر آگے بیٹھ نہیں سکتے. اور جب ہم بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنے بچوں کے رشتوں پہ لڑتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے. میری بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، میں نے لینی، اس نے دینی. اور آپ کہتے ہیں آخری لڑائی کیا ہوتی ہے بہن بھائیوں کی؟ ماں باپ کی وراثت. مجھے دے گے، میرا لے گے، مجھے چھوڑ کے دے گے، یہ گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ کر لیا بھائی بہنوں نے میں، اور ایک سے دوسرا خوش نہ ہوا، تو پھر ساری عمر ہی منہ نہیں دیکھتے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا اور میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا. بچے لڑتے ہی ہیں، اور جو بچے لڑتے نہیں ہیں وہ سگے ہی نہیں ہیں.
جو بچے لڑتے ہیں میں کہتی ہوں یہ بالکل سگے بہن بھائی ہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے میں ہوتا ہے تو مجھے بچوں والے گھر میں رہ کے بہت مزہ آتا ہے. بلیو می بیبی ہو تو میں کہتی ہوں یہ میرا ریفریشنر ہے, اس کو چھوڑ دیں میرے ساتھ آدھا گھنٹہ, آپ جائیں آپ جو مرضی کریں میں اس کو ہینڈل کرتی ہوں کیونکہ اس سے میں نے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں. وہ بیبی ہوتا ہے یا صبح میں یا شام میں, بیچ میں نہیں مجھے یاد رہتے. ذرا سے بڑے بچے ہوں 7 8 6 سال اس کے اراؤنڈ تو مجھے ایسے لگتا ہے میرا اپنا بچپن. بلیو میں اس سال مجھے اتفاق بھی ہوا, بڑا ہی خوبصورت ایکسپیرینس تھا. تو جس گھر میں تھی نا وہ 2 بھائی اور 2 بہنیں تھے. ہم لوگ بھی 2 بھائی اور 2 بہنیں ہی تھے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. میں نے ان پورے ٹائم میں ان کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی صورت میں اور خود ان کو ان کی بیٹیوں کو اپنے اور اپنی بہن کے تناظر میں دیکھا. تو میں ان کو کہتی تھی کہ اٹس سو گڈ کہ اٹ ریکال می مائی چائلڈہڈ, لڑک پن, اور بڑا مزہ آتا تھا. میں نے ایسے ہی اپنے بھائی کو ایک دن بتا دی یہ بات فون پہ نا, تو کہتے ہیں مجھے دکھاؤ تو میں نے کہا کہ وہ جو بڑا ہے وہ مجھے تمہاری طرح لگتا ہے, جو چھوٹا ہے وہ چھوٹے کی طرح لگتا ہے. کہتا ہے مجھے اس کی تصویر دکھاؤ, بولا میرے جیسا کوئی اور بھی خوبصورت ہے. اب یہ لاڈ ہے نا, یہ ہوتے ہیں. تو بچے لڑتے ہیں اور بچے لڑیں گے, لیکن ماں باپ ان کی لڑائیوں کو سلجھاتے ہیں. کب لڑے وہ؟ جب ابھی کم سن تھے. کم سن کہتے ہیں اردو میں, پتہ ہے آپ کو؟ آپ لوگ بولے ذرا اس لفظ کو میرے بغیر. دونوں بھی جی کم سن ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ, اردو میں تو ہم کم سن ہی کہتے ہیں. یہ کم سن ہوتا ہے اللہ کے بندو, سنا ٹھیک ہے. تو کم سن مراد چھوٹی عمر کے تھے. لڑتے لڑتے اماں جان کے پاس آ گئے. ایک کہتا ہے مجھے اس نے مارا, دوسرا کہتا ہے مجھے اس نے مارا. آپ نے ان کے بھولے پن کی طرف دیکھا تو فرمایا, پہلے تو ان کے اس کال پہ کمنٹ لے لے کہ حسن حسین اور حسین حسن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما. جی کہتے ہیں. اور اب دیکھیے آج بھی دنیا بدل گئی لیکن بچے نہیں بدل. پہلا جب لڑائی ہوگی مقدمہ کس کے پاس آتا ہے؟ ماں کے پاس. مجھے کبھی کسی ایسی گاڑی میں سفر کرنے کا موقع ملے جس میں بچے بھی اور ماں ڈرائیو کر رہی ہوں, اللہ کی پناہ جان پہ بنی ہو, پیچھے سے ایک امی اس نے یہ کیا, امی یہ کیا ہے. تو میں جن کے وجہ میں کہتی ہوں کہ اگر مائیں وکیل ہوتی, لائرز, سالیسیٹرز, بیرسٹرز, تو کبھی جاب لیس نہ ہوتی. ایک دن میں کم از کم 10-12 مقدمے آتے ہیں ان کے پاس. بچے ایسے ہی تھے, وہ بھی ایسے ہی تھے. بچپن سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا, فرمایا مجھے یہ کیا معلوم کہ پہلے کس نے مارا. یعنی حضرت فاطمہ نے یہ کہا, ماں نے کہا کہ تم دونوں ہی آگے, اس نے مارا تو پہلے کس نے مارا. میں تو کہتی ہوں تم دونوں مجرم ہو, تم نے قانون الہی کی خلاف ورزی کی ہے. حکم تھا لا تفسدوا فی الارض, زمین پر دنگا فساد نہ کرو. چنانچہ وہ اسی وقت اپنا جھگڑا تو بھول ہی گئے, بارگاہ الہی سے معذرت خواہ ہوئے. مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے, ہسٹورینز, انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد ان میں باہم کبھی لڑائی نہ ہوئی. چلیے آپ کو مل گیا کلیو. پوتے نواسے بچے بچیاں بیٹا فساد نہیں کرتے. اور میں ہوتی تو وہ جملہ بول دی لا تشمت بی الاعداء, کہ ہارون اور موسیٰ نے جب ہارون علیہ السلام سے غصے کا اظہار کیا تھا, سورہ اعراف میں پڑھیں گے ابھی آپ انشاءاللہ, تو کیا کہا کہ میرے اور اپنے معاملے میں دشمنوں کو نہ خوش کرو, کیونکہ جب بھائی بھائی سے لڑتے ہیں تو دشمن خوش ہوتے ہیں. مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتا ہے. ایک دیندار دوسرے دیندار سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں. لوگ بغلے بجاتے ہیں, دیکھو شکر ہے دین والوں کا کوئی فٹ بال ہاتھ میں آیا, ذرا اس کو ادھر سے ادھر لٹکاتے ہیں. بی کیئرفل. خیر, کیا عمل کا نقطہ مل گیا واضح؟ بچوں کو اللہ کی طرف لے جائیے اور اس طرح کریں. شائستہ اولاد. ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بیت المال کے لیے صدقے کی کھجوریں آئیں. امام حسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور بھولے پن میں ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فوراً اٹھے, بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور فرمایا کخ کخ, یعنی جیسے وہ اگلواتے ہیں نا, تاکہ وہ کھجور نکال پھینکے. پھر فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھایا کرتا. بچے نے کھجور اگل دی. بس وہ دن تھا کہ بچے نے پھر کبھی کوئی چیز بھولے پن سے بھی ہاتھ میں نہیں لی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب والدین کچھ دیتے کھا لیتے, ورنہ آنکھ اٹھا کر بھی کسی چیز کی طرف نہ دیکھتے. اس میں ایک بڑا خوبصورت اصول پن ہے, کوئی بتائے گا کیا؟
جی آپ جیسمین. بچے کو پریکٹیکلی اگر کر کے دکھا دیا جائے تو وہ کبھی نہیں بتانے سے ٹھیک ہے, نہیں. یعنی بتانے کی بجائے پریکٹیکلی کیا. ٹھیک ہے, اور جی آپ کا نام؟ عائشہ. جی عائشہ جی. یعنی کہ آپ یہ مینرز ٹیچ کی جا رہی کہ بغیر پرمیشن ادھر ادھر. بچوں کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ خود سے کچھ بھی لے کر کھائیں. بچوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ تو چاکلیٹیں کھاتے رہیں گے. اور یہ میں نے پیرنٹنگ کا اصول مسنگ بھی دیکھا ہے اور کچھ ماؤں کو اس پہ بہت پریکٹیکل دیکھا ہے. بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس, دس از اے بگ پارٹ آف دیئر کریکٹر بلڈنگ. جو چاہا کھا لیا, جب چاہا کھا لیا. آج کل گھروں میں ماشاء اللہ کثرت سے گروسری آتی ہے, پینٹریز بھری ہوئی ہیں, فریج بھری ہوئی, فریزر بھرے ہوئے, ایک سیریل نہیں 6 قسم کے, ایک جوس نہیں 4 قسم کے, ہے نا یہ حالت کے نہیں. ان کے لیے برگر کی چیزیں بھی بہت ساری ہیں اور سینڈوچز بھی بہت ہے, فریزر بھی بڑے بڑے ہیں فروزن کھانوں سے. بچہ کیا چاہے گا؟ کھانا کھائے گا. ماں کہتی کھانا نہیں کھاتے. بھائی میں بھی ہوتی تو نہ کھاتی. اتنی آپ کے پاس مزے کی چیزیں ہیں فریج میں. بچوں کو خود سے لے کر نہیں کھانا چاہیے. بچوں کو, اور خاص طور پہ 10-12 سال کی عمر تک بچے شوڈ بی ریسٹرکٹڈ ٹو آسک دیئر موم. ماں دے, ماں کھلائے وقت پہ, اور ماں ہوگی گھر میں تو کھلائے گی نا. اب مسئلہ کیا کہ بچے صبح جا رہے ہیں اٹھ کے, اور کئی جگہ بچے خود جاتے ہیں ماشاءاللہ, مائیں اٹھتی نہیں, وہ بچے خود ہی اپنے ٹوسٹ وغیرہ بنا کے لے جاتے ہیں, یا کچھ نہیں ہوگا تو جو پھر ایسی جنک یا اسنیک لے کے جائیں گے. بس مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو جنک دیتی ہیں, چپس لے لینا, یہ کر لینا. اٹس ناٹ ہیلدی. آپ کو وہ پراٹھا یاد ہے جس پہ اچار رکھا ہوتا تھا صرف, اور آپ کی ماں لپیٹ کے اس کو تھیلی میں ڈال کے کہتی یہ لو بریک میں کھا لینا. آج بھی اس کا ٹیسٹ یاد ہے؟ یاد ہے نا. چینی, شکر, کچھ تھوڑا سا گھی, رات کا سالن بچا ہوا اتنا سا سالن روٹی کے اندر رکھ کے, وہ جیسے گھگو سا نہیں بنا دیتے گول سا رول, جس کو آپ آج تو خیر آپ اس کو بڑے اچھے نام دیں گے نا, فلاں رول اور فلاں رول. وہ ماں کے ہاتھ کا روٹی اور پراٹھا اور وہ سالن, اس میں جو تاثیر تھی وہ آج کے یہ ABCD میں نہیں ہے. کیسے نام لے لے کے بچوں کی آنکھوں میں چمک آتی ہے. بچوں کو صحیح کھلائیے, ماں خود اٹھ کے کھلائے, صبح بھیجے گی. جو بچہ بغیر ماں کے اٹھائے خود ناشتہ کر کے چلا گیا, لکھ لیجیے اس ماں نے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیا. سیلف سفیشینٹ ہو گئے. ماں کہتی میں کیوں اٹھوں اس کے لیے, مجھے سونا ہے. یا مائیں جاب پہ چلی جاتی ہیں بیچاریاں مجبوری میں. عام مائیں تو اٹھتی ہیں, 90% مائیں میرا لئے دیسی مائیں اٹھتی ہوں گی آپ جیسی ماشاءاللہ بڑی گھریلو مائیں. لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب ماں بیچاری اویلیبل نہیں اور اس پہ واقعی بہت ذمہ داری ہے تو بچے پھر خود ہی کھاتے ہیں. اسکول سے آئے جو دل چاہا کھا لیا. کبھی مائیں بنا دیتی ہیں. ایک کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. یہ بھی ایک قسم کا اگنورنس فیلنگس دیتا ہے اور بچے اسپرچولی اس سے ڈیمالش ہو جاتے ہیں. محسب, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہی, دل تو نہیں توڑ رہی آپ کے. کم سے کم جنک لائیں گھروں میں, کم سے کم. آٹا, روٹی, چاول, دال, سبزی, یہی ٹھیک تھا. آج دوبارہ دنیا اس پہ آ گئی ہے. کیونکہ آپ سوچیے نا, ایک چیز کو سیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کیمیکل پروسیس سے گزارتے ہیں, ان کو پریزرو کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں. ایک تو فروزن چیزیں, آپ اس کے علاوہ ٹن کی چیزیں دیکھیے. ٹن کو آپ کھلا چھوڑ دیں, تھوڑی دیر کھول کے نا آدھا پونا گھنٹہ باہر چھوڑ دیں, ببلز آ جاتے ہیں اس میں. کئی دفعہ چیز تھوڑی یوز کرے باقی بچے نا, فوراً ٹن سے نکال دیجیے, وہ تو خراب ہو جائے گا. وہ اوپر جو جیسے مثال ہے بینز ہیں, ریڈ بینز ہیں, وائٹ بینز ہیں, آپ جب کھولتے ہیں آپ دیکھا کریں جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے آپ فریش بینز لے کر ابال کے کھائیے. لیکن ہمیں عادت ہوگی ہے ریڈی میڈ کی, ہینڈی کوئک سیٹ. ہم بہت چھوٹے تھے تو ایک ایڈورٹیزمنٹ چلتا تھا ٹی وی پہ, مجھے تب سے یاد ہے وہ لفظ, منٹوں میں تیار. اور وہ کیا ہوتی تھی؟ کوئک سیٹ جیلی. اور وہ بھی شاید رفان کون سی کمپنی ہوتی تھی, ایک کچھ اس طرح کی چیز تھی, کوئک سیٹ. تب یہ لفظ بڑا عجیب لگا تھا. پھر ایک اور مجھے یاد ہے لفظ, پکی پکائی تازہ روٹی. اوف کیا وہ ٹیسٹ تھا ویسے. یعنی وہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے یہ چیزیں بازار کی بنتی دکھی. اب آپ جائیے ایسٹا اور آپ جائیے کھیوی, دیکھیے ذرا 10-15 قسم کی تو بریڈ ہوتی ہے نا. تمہارے بچے گریڈی ہو گئے. آنکھ جتنا دیکھے گی نا, لکھ لیں, کوئی بھی چیز, کپڑے, جوتے, سویٹر, چادریں,
کھانا اور جو ایٹی بیٹی سی زندگی کے، اتنا بندہ بڑی مشکل بات کہیں گے ندیدہ ہو جاتا ہے۔ ندیدہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ نادیدہ، اس کو کچھ نہیں دکھتا، سب کچھ ہے اور کھول کے کہتا ہے ماما کیا کھاؤں، نتھنگ ٹو ایٹ۔ کیا نتھنگ ٹو ایٹ؟ یہ 10 چیزیں کیا، یہ تو روز ہی ہوتی ہیں نا، نتھنگ نیو ٹو ایٹ۔ تو اپنے بچوں کو پہ زیادتی نہ کیجیے۔ مہذب اولاد کیسے بنتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے بچے ڈیسنٹ ہوں۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ کوئی وظیفہ بتا دوں تو ٹھیک چلے گا، چل جائے گا؟ کوئی اس کا ورد بتا دوں یا پھر اس کا عملی پریکٹیکل یہ طریقہ بتاؤں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر آپ میں چل نہیں سکتے آگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ مہذب اولاد کو مہذب بنانے کے لیے خود مہذب ہونا پڑتا ہے۔ ڈیسنٹ پیرنٹس پروڈیوس ڈیسنٹ کڈس۔ کسی نے کیا کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا۔ بزرگوں کے ادب آداب کے متعلق اولاد کو ایسی تعلیم دی گئی تھی کہ شاید ہی کسی نے دی ہو۔ ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے کہ ایک بوڑھا اعرابی مسجد میں آیا اور وضو کرنے لگا۔ غریب ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی وضو کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا تھا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ کبھی پاؤں دھوتا ہے اور کبھی منہ دھونے لگ جاتا ہے تو بجائے ہنسنے اور تمسخر اڑانے کے ان دونوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگا، لو بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں، اگر کوئی غلطی کروں تو مجھے بتانا۔ وضو کرنے والے نے عمدن یعنی ارادتاً بائی چوائس پرپزلی وہی غلطی کی جو بوڑھے سے ہوئی تھی۔ دوسرے نے روکا اور کہا، یوں نہیں یوں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے ہیں۔ بس بوڑھے نے ان سے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لی اور یہ محسوس بھی نہ کیا کہ مجھے بچے سکھلا رہے ہیں۔ اگر وہ جان لیتا تو شاید اسے اپنی توہین سمجھتا۔ کتنے اسکلڈ بچے ہیں، یہ کس نے حکمت دی؟ اور ایک جملہ اس میں سے بھی اپنے لیے عمل کی چند باتیں لے لیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ جملے بولے ہیں لیکن آپ کا بھی حق ہے، چاہے ہم اس وقت ڈائریکٹ تربیت اولاد نہیں پڑھ رہے لیکن پھر بھی اس وقت حق ہے۔ اپنے بچے کو بچہ بنا کر نہ پالیں۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو بیبیز بنا لیتے ہیں، اسپون فیڈنگ، اور جو ماشاءاللہ جوان بچے ہیں ان کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے ارلی ٹین ایجر۔ آپ کا بچہ اگر 2 سال کا ہے نا تو آپ ایزیوم کیجئے کہ ہی از آف 3 years۔ 3 سال کا بچہ ہے نا اس کو 5 سمجھیے، گریجولی بڑھائیں، پہلے بس 1 سال ایڈ کریں، تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو 1.5 سال کر لیں، مطلب 3 والے کو 5 کریں۔ 5 سال کے بچے کو آپ تقریباً 7.5 سال کا ڈیل کریں، اور ہوتے ہوتے جب آپ کا بچہ 10 سال کی عمر ہے نا، جو بہت ہی ایک انٹرچینج ہوتا ہے، اس وقت کے بچے کو 12-13 سال کا دیکھیں۔ اور اگر آپ کے بچے 12-13 سال کے، بس +3 کرتے جائیں کم سے کم، اور بعد میں ہر ایک کا اپنا بھی حساب ہے۔ بچوں کو بڑا بنائیے۔ یہ جو آپ کہتے امام بخاری نے 18 سال کی عمر میں کتنے استادوں، اپنے شہر کے سارے استادوں سے علم لے لیا اور اس کے بعد حدیث بھی لکھ لی، درس دینے لگ گئے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ ماں نے بیبیز نہیں پالے تھے، وہ اپنی گودوں میں ہیرے اور جوہر پالتی تھی۔ بچے کو بڑا بنائیے، بہادر بنائیے، بریو بنائیے، انٹلیکچوئل بنائیے۔ ذہانت کا اندازہ کیسے لگے گا؟ ایک واقعہ سن لیجئے اگلا، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ اس میں بھی مدد مل جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثل ذہانت، انٹیلیجنس۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف 7 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی، اور اس قلیل عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ حاصل کر لیا جو کئی بڑے بڑے لوگ بھی حاصل نہ کر سکے۔ آپ طبعاً بہت ذہین اور فہیم واقع ہوئے تھے۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے از راہ محبت یعنی ود لو آپ سے پوچھا، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ مرتبہ ہمارا بڑا ہے یا تمہارا؟ مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ رینک، آنر، رسپیکٹ میں جو بھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر تامل فرمایا، تامل مین رکے، تھوڑا سوچا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ کہنے پر عرض کیا اگر بے ادبی نہ ہو تو میں کہوں گا کہ مرتبہ تو ہمارا ہی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح؟ عرض کیا نانا جان خیال فرمائیے جیسا کہ ہمارے باپ علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شان میں آپ ہی نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی آپ تو منزلہ یعنی مرتبے میں مجھے بھائی ہارون اور موسیٰ کی طرح، جیسے ہارون اور موسیٰ بھائی تھے تو آپ بھی میرے بھائی ہیں، گو کہ ادھر چچا زاد بھائی تھے وہ سگے بھائی تھے۔ ہاں نیز فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کہاں تھے؟ یعنی آپ نے میرے باپ کے لیے کہا کہ علی اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو آپ کے ماں باپ ایسے کہاں تھے؟ اور جیسی ہماری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شان میں آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نیز فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بدع کس کو کہتے ہیں پتہ؟ بوٹی کو، مدغہ بھی اور بوٹی یعنی گوشت کا ٹکڑا، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایسی آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ اور جیسے ہمارے نانا پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے آپ کے نانا کہاں تھے؟ ایک چھوٹے سے بچے کے منہ سے یہ دلائل سن کر حاضرین حیران رہ گئے اور اللہ کے نبی بھی مسکرا کر خاموش ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا نسب اوپر سے ملا لیا کہ ہمارا نسب آپ سے زیادہ اچھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بے نظیر فطانت، یعنی بہت ہی جینیس تھے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک واقعہ کتب تاریخ میں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن قانون دانی میں اعلیٰ درجے کا دماغ رکھتے تھے، اور یہ سب ابتدائی تعلیم و تربیت اور فیضان و صحبت نبوی کا نتیجہ تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص گرفتار ہو کر حضرت علی کے دربار میں جبکہ وہ حاکم مدینہ تھے پیش ہوا۔ گرفتاری ایک ویران غیر آباد مکان سے ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری تھی اور یہ کھڑا تھا اور لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دے دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑا آیا، اس نے خلیفہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملزم اول سے، یعنی جو پہلا ملزم تھا، دریافت کیا تو نے کیوں اقبال جرم کیا تھا، یعنی تو کیوں مان گیا؟ اس نے کہا جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میرا انکار بھی کچھ مفید نہ ہوگا۔ پوچھا گیا واقعہ کیا ہے؟ اب سنیے گا۔ اس نے کہا میں قصاب ہوں، یعنی بچر ہوں۔ میں نے جائے وقوع یعنی جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس کے قریب ہی بکرا ذبح کیا تھا۔ گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا زور پڑا۔ میں جائے وقوع کے قریب ہی پیشاب سے فارغ ہوا کہ میری نظر اس لاش پر پڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا، ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سب لوگ کہنے لگے یہی اس کا قاتل ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لیے میں نے اقبال جرم کر لینا ہی بہتر سمجھا، یعنی کنفیس کر لیا کہ میں نہیں قتل کیا۔ اب دوسرے اقبالی مجرم سے ماجرا دریافت فرمایا تو اس نے کہا میں کرابی ہوں، مفلس ہوں، مقتول کو میں نے مال کے طمع میں قتل کیا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، میں گوشے میں جا چھپا، اتنی دیر میں پولیس آ گئی اور اس نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب فیصلہ سنایا گیا تو میرے ضمیر نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا اور مجھے آمادہ کیا کہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کر لوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جو پاس ہی بیٹھے تھے پوچھا کہو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں سے سیکھے جوان ہوتے بچوں سے باپوں کو رائے لینی چاہیے، اس سے بچوں کا کانفیڈنس بھی آتا ہے، خاص طور پہ بیٹے۔ جو باپ اپنے کام میں یا اپنے بزنس جاب یا باقی چیزوں میں اپنے بچوں کو انوالو نہیں کرتے ان کے بچے بدھو رہتے ہیں،
عقل نہیں ہوتی. اور اللہ نہ کرے باپ کو کچھ ہو جائے تو ان کو الف للہ نہیں پتا کہ باپ کہاں کرتے تھے, کیا کام کرتے تھے, کس سے ڈیلنگ تھی. تو بچوں کو انوالو رکھیے. مائیں جوان ہوتی بیٹیوں کو دوست بنا لیں. بلوغت اس بات کی علامت ہے کہ آج سے یہ بیٹی نہیں بہن ہے, آپ کی دوست ہے, آپ کی سہیلی ہے یہ. دوسری بات, بیٹوں کو باپ کے کلوز ہونا چاہیے. ہمارے کلچر میں ایک یہ بھی ڈرا بیک ہے, بیٹے باپ سے خائف ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ آپ کا دل نہ ٹوٹے, بیٹیاں ماؤں سے خائف ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کی لاڈلیاں. سچ ہے جی, یہ بہت بڑا حقیقت, بہت بڑی حقیقت ہے. بیٹیاں ماں باپ کی جان ہوتی ہیں اور بیٹے ماؤں کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط کہہ دیا؟ بالکل صحیح. اور پھر اس میں اگلا سٹیپ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بے جا قسم کی حمایت ہے. باپ بیٹے کو کچھ کہنا چاہتا ہے, تربیت کے لیے کوئی پابندی لگانا ہے, تو بیٹا باپ کے پاس نہیں جائے گا, ماں کے پاس آئے گا. ماما آپ باپ بچے کو کہ آپ ابا سے کہ. باپ سے دور ہے بیٹے. جو بیٹا ماں سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا باپ سے دور ہوگا. اور دوسری طرف باپ تو باپ ہی ہے نا. بیٹیاں اپنے پرسنل میٹرز, اپنی پرابلمز باپ سے تو نہیں شیئر کر سکتی. میں نے دیکھا بعض بیٹیاں اپنے باپوں سے بھی اتنی کلوز ہو جاتی ہیں جتنا کہ ماں سے ہونا چاہیے. دونوں ہی چیزیں محبت کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جو عملی طریقے ہوتے ہیں نا عمل کا, اس کے اندر ڈسٹینس رہنا چاہیے. ماں بیٹی نے کل ماں بننا ہے, باپ نہیں بننا. اور باپ بیٹے نے کل باپ کا رول دینا ہے, بیٹیوں کا نہیں. مطلب باپ کا رول ادا کرنا ہے, ماں کا نہیں. ہوتا پتہ کیا اس میں, اب آپ کو شاید نہ میری بات سمجھ آئے تو اٹس فائن, اچھی بات ہے بلکہ, لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا, جو یہ سچویشن کریٹ کی گئی نا, اس سے نکل کر جانے والے بیٹے کل اپنی ذمہ داریوں کو صحیح نہیں نبھا پاتے, اور بیٹیاں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں, کیونکہ ادھر ان کا رول ماڈل, ان کا ٹیوٹر باپ ہے اور ان بیٹوں کی ماں ہے. پھر بہت ساری انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کو اچھے طریقے سے لیجیے. ہر چیز اچھی لگتی ہے. اب محبت تو کوئی نہیں دل کھول کے دیکھ سکتا کسی کی. ماں باپ کے دلوں میں بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی محبت ہے. یہاں محبت کے اظہار کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے کلوز نہ کریں. یہ ایک ماں تھی تو اس نے اپنی بیٹی کی بات کر کے کہتی دیکھو کتنی اس کو شرم نہیں آتی, کیا ہوا ہے. باپ کو کہہ رہی تھی کہ ابا فلاں میری شادی کریں گے نا تو فلاں فلاں خوبیاں دیکھیے گا لڑکے میں. اب وہ بول پن میں کہہ رہی, معصومیت میں کہہ رہی, آئی ڈونٹ نو, لیکن ماں کہہ رہی تھی کہ ہم تو اپنے باپ کے سامنے اپنی شادی کا لفظ نہ بولے, تو یہ باپ کو کہہ رہی ہے ہاں ہاں ابا میری اس سے شادی کیجیے گا, اس سے کیجیے گا. اب یہ ایک چیز ہے, ہم اس کے اوپر کوئی اپنی طرف سے بات نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو نا کریٹیکلی دیکھیے, آگے سے بڑھ کر دیکھیے. تو حضرت علی نے حسن سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ, یہ کوئی ایسا اہم واقعہ نظر نہیں آتا, ان دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. پہلے ملزم کو تو اس لیے کہ وہ بے گناہ ہے, یعنی بچر بے گناہ تھا, اور دوسرے کو اس لیے کہ اگر اس نے ایک کو ہلاک کیا, کس کو؟ جو مقتول تھا, تو ایک شخص کی جان بھی تو بچائی ہے. کس کی؟ بچر کی جان بچ گئی نا اس کے اقرار سے. اور قرآن مجید میں ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. کچھ عرصہ پہلے یہ آیت پڑھائی ہے, سورۃ مائدہ کی آیت ہے یہ. کیا پتہ چلا کہ جس نے ایک کو زندہ کیا, اس نے ایک جان کو بچایا, اس نے گویا کہ تمام جانوں کو بچا لیا. جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا تمام جانوں کو بچایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دلیل کی داد دی, آپ کے مشورے کو قبول فرمایا, اور دوسرے ملزم کو بھی چھوڑ کر مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا. آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے اس واقعے کو سن کر؟ میں آپ مائنڈ نہ کریں تو پوچھوں, آپ کی اس عمر کے بچوں کو اتنی سمجھ ہے؟ وہ کوئی ہارر مووی دیکھ چکے ہوں گے, کوئی ویڈیو گیم میں قتل ہوتا ہوا تھا دیکھ چکے ہوں گے, لیکن یہ جو بات ہے قرآن سے ریلیشن, یہ دیکھیے آپ کے بچوں کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے ویسے بائی دا وے. آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ
چھوٹی عمر میں بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں گے نا. ہم نے جوڑا ہے ماشاءاللہ یسرن قرآن، نورانی قاعدہ، الف با تا سا، اور پھر بسم اللہ کی رسم سے فاتحہ شروع ہوئی اور رسم آمین کی ہو گئی تو سورۃ ناس پوری ہو گئی. سادہ قرآن تو پڑھاتے ہیں ہم بھی. کیا حقیقت میں یہ تعلق جو ادھر دکھ رہا کہ کہیں فساد سے ماں نے روکا تو قرآن کی آیت پڑھی اور کہیں دوسری طرف کیا تو سوچیے ذرا، یہ تعلق لائیے. ساری دنیا کی ڈگریاں آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی بچوں کے ہاتھ میں، قرآن سے تعلق نہیں ہے نا. یہ والا، میں یہ والے کی بات کر رہی ہوں کہ بر وقت آ جائے کام بات. جیسے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو اس میں تھیوری بھی ہوتی ہے اور پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے تو ڈیسائیڈ اس نے کتاب پڑھ کے نہیں کرنا، اس کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. کیا قرآن کے ساتھ آپ کا میرا ہینڈی تعلق ہے؟ یا اس وقت کسی آنٹی جی کو فون کریں گے، کسی آپا کو بلائیں گے، کسی ٹیچر سے کویسچن پوچھیں گے، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے. یہ ہے آج کا ہمارا پرابلم. چند لوگوں کو ہم نے مفتی سمجھا، اپنے آپ کو فارغ کیا. تو اس میں سے اپنے لیے آج ایک مورل لیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور میں جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں میں اس کی گواہی دوں گی. جن بچیوں کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ، یعنی عربک ٹیکسٹ، یعنی بیسیکلی عربک ٹیکسٹ کو ہی قرآن کہتے ہیں، باقی تو ہماری تفسیر ہوتی ہے نا، ترجمہ کہہ لیں یا تفسیر، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. جن ماؤں نے اس سے جوڑ دیا ہے، میرے پاس گواہی موجود ہے. ہیوسٹن میں ہم نے نیا پڑھانا شروع کیا، پہلا اسکول تھا، کافی یاد آ رہا ہے آج کل مجھے کسی وجہ سے. تو وہاں جو ساتھی اس میں ہیلپ فل ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ شروع کیجئے، ہم آپ کے ساتھ. خود ہی لگ کے آگے انہوں نے وہ جگہ بھی اوکے کی، کرائے کی جگہ لی ہم نے. اس بردر نے اس ساری شاپ کو ایک قسم کا اسکول بنا دیا چند دنوں میں ہمارے لیے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں. ایک تو بہت ہی چھوٹی تھی کہ ایون ان کو میرے سے اجازت لینی پڑی کہ چونکہ بڑی آ رہی ہیں تو چھوٹی بھی بیٹھ جائے آپ کی کلاس میں. مجھے صحیح عمر نہیں یاد، 7-8 سال ہوگی. اسی طرح ایک اور تھی، پھر ایک اور تھی، ایک ہی گھر سے. اور وہ ہماری رائٹ ہینڈ تھی، اس میں سارا ماشاءاللہ وہی اوپر کے کاموں میں تھے. اور بھی لوگ تھے لیکن ان کی مثال اس وقت یاد آ گئی. وہ بچیوں نے اس وقت قرآن پڑھا. پہلا سیشن جو دیا ہیوسٹن میں، آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں پیچھے. ابھی لاسٹ 1-2 ٹرپ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگی آپ کو پتہ، وہ میرا نام لیتے ہیں وہ سب، ان کے لیے میں استاذہ نہیں ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. یعنی کیونکہ میں بھی اس وقت نئی تھی تو وہ سارے اپنے ساتھی تھے. کہنے لگی کہ وہ اپنے نام بیٹیوں کے لے کے، مجھے ابھی بھی یاد ہے جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نام لے کے کہنے لگی کہ وہ قرآن جو انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد بلکہ پھر انہوں نے پڑھائیاں بھی کی اور ایک لاء میں چلی گئی اور ایک ادھر شادیاں پھر 2 کی تو ہو گئی، شاید اور کی بھی ہو. تو ان کی گواہی موجود ہے کہ وہ جو آپ نے 20 سال سے قرآن پڑھایا تھا نا، بیچ میں پھر بچیاں جب اگلی دنیا میں جاتی ہیں تو پھر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر اثر نہیں، لیکن کہہ رہی وہ ان کے اندر آج بھی موجود ہے. چھوٹی عمر کا قرآن ایسے ہی ہے جیسے آپ کپڑا بنتے ہوئے اس کے اندر بنتر میں کچھ ڈال دیں. ہم بچوں کو بوڑھا ہونے کے انتظار میں کہ اچھا ابھی یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، اچھا یہ ڈگری وہ ڈگری، پھر ان کو قرآن میں جوڑیں گے، اٹس ناٹ رائٹ. یہ پتہ کیا مثال ہوگی، دے ہی دیتی ہوں ابھی دی. یہ دیکھیں یہ کپڑے میں پرنٹ ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ کپڑا پھٹ جائے گا، یہ پرنٹ نہیں جائے گا، ایسے ہی ہے نا. اور اگر یہ پلین ہوتا سارا اور یہ اوپر اس پہ بلاک لگا ہوتا، اوپر سے کوئی پینٹ کیا ہوتا کوئی کڑھائی سے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایسے کپڑوں کا 1-2 دھلائی میں کیا حل ہوتا ہے. جو رگوں میں جو تانا پیٹ، یہ تانا اور پیٹا ہوتا ہے، یہ سیدھی تار اور دوسری لمبی، اور یہ ویونگ جو ہوتی ہے نا یہ 2 رنگ کی، یہ اس میں ڈال دیں قرآن. اور اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آپ کے گھر میں ابھی بھی جو بچی ہے آپ کی 6 سال کی نواسی ہے یا پوتی ہے، قیاس کرتی ہے یا آپ کی اپنی بچی ہے، ود آؤٹ ان کو کسی قسم کا کانشیس کیے، ان کو کہتے ہیں دس از دا وے ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. اور بچے بہت جلدی پڑھتے ہیں. میں نے اس رمضان میں جو بتایا نا آپ کو کہ بچوں کے ساتھ رہی، تو میں نے انہیں کہا میں ان بچوں کو قرآن بھی، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا صدقہ جاریہ بنے، اور چیزیں وہ سیکھ ہی رہے ہیں کلاسوں میں، ان کو پتہ بھی بہت تھا. میں نے کہا میں نے ان کو لفظی ترجمہ یاد کرانا ہے، اور کیا چاہیے. یقین کریں کہ آدھا سپارہ بچوں کا میرے سامنے ہی ہو گیا، 1 2 آیت 3. پھر اس کی ہلکی سی وضاحت بھی دیتی تھی. پھر کبھی ان کے کوئی سوال تو سنے آپ، ایسے لگتا تھا کہ 30 مار خاں ہیں. تو مجھے اس دن اپنی کلاس کی ٹیچرز پہ بڑا رشک آیا. میں ان کی میٹنگز میں کہتی بھی ہوں کہ اب آپ سارے مائنڈ تو نہیں کریں گے، میں بتا دوں
میں نے کہتی ہوں کہ اصل تو کام آپ کر رہی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں، یہ اتنی جلدی ابزارب کرتے ہیں، اور یہ بڑے ہوں گے تو بدل چکے ہوں گے. میں جن کو پڑھاتی ہوں وہ سب کچھ بند بنا کے آتے ہیں، بدلتے ہی نہیں ہیں. سچ ہے کہ غلط؟ مجھے سب سے ہارڈ ٹاسک ملا، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں میری کلاس میں بھی کہتی ہوں بدلنا، انہوں نے بھی کوئی نہیں، تو پڑھانا میں نے بھی نہیں چھوڑنا. وہ کہتے ہیں استاذہ ہم نے آنا کوئی نہیں چھوڑنا، تو کرنا اسی وہی ہے جو ساڈا خاندان کہندا ہے. ساری برادری سارے کام پتہ ہے. اللہ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کا رنگ نہ ہو؟ تو بچوں کا ٹیچر، میرے پہلی دفعہ میرے دل میں خواہش ابھری، یہ اس سال ہمارا ایک کورس ہے، انہوں نے مجھے بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالنے کو دے دیا. تو مجھے پہلی دفعہ میرے دل میں یہ عرض آئی ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں. میں منہ بھر کے کہتی تھی میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، اٹس ٹو ہارڈ، کیونکہ میں عادت ہے خاموشی میں، ڈسپلن میں بات کرنے کی مجھے عادت ہے. تو بچوں والی ٹیچر تو اچھلتی کودتی اور ہائے ہوئے کر کے بڑا اچھا پڑھاتی ہے، مزہ آتا ہے. تو میں یہ کر نہیں سکتی، تو میں کہتی ہوں آئی ایم فیل، مجھے بچوں کو میں نہیں پڑھا سکتی. لیکن بچوں کو پڑھانے میں جو میں کہتی ہوں ان کا جو صدقہ جاریہ بنیں گے نا لوگ، وہ کہیں نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ جو بات ہے، اس پہ ایک اور ٹاپک دیکھ لیجئے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ونڈو بند کر دیں کیونکہ آواز آ رہی ہے. اچھا جی. اولاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسے تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں عفو و کرم کی جو تعلیم دربار نبوی سے حاصل کی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. جی. آپ جب قریب المرگ ہوئے یا ہو گئے تو فرمایا مجھے کئی بار زہر پلایا گیا، مگر اس دفعہ تو ایسا سخت ہے کہ اس نے میرا کلیجہ کاٹ ڈالا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھنے سے آپ کا کیا مطلب؟ یعنی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مارا اور کس نے پلایا اور کس نے کیا کیا؟ کیا اسے قتل کرو گے؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل جائز ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اب سنیے یہ جملہ، دیکھیے ہم ان شخصیات کا نام لے کے کیا کچھ کرتے ہیں، کبھی ان جیسا کردار بھی تو بنائیں. امام حسن رضی اللہ عنہ کا قول کیا تھا، اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے جسے میں جانتا ہوں تب تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے انتقام لے لے گا. یعنی میں کہ اپنے ہاتھ میں لوں اس بات کو، اور اگر وہ نہیں تو میں پسند نہیں کرتا کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے. یہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم کا ہی عکس تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر بھی کیونکہ بچپن ہی میں جو تعلیم انہوں نے اپنے نانا جان سے پائی تھی وہ آخر عمر تک کل نقش فی الحجر رہی. کیا ہوتا ہے مطلب اس کا؟ پتھر پر جیسے نشان کندہ کیا جائے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ انگریو کرنا. پتھروں میں یا شیشوں پہ دھاتوں میں لوگ کرتے تھے نا انگریونگ، وہ چیز ہے. یعنی جیسے پتھر پر لکیر ہو، مراد کے کہ نہ مٹنے والا اور ہمیشہ رہنے والا نشان. یعنی پھر وہ چیزیں ان کے ذہنوں سے نہیں نکلی. نبوی تعلیم کا اولاد پر تا آخر اثر. ایک دن حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے چند احباب کو دعوت دی، دسترخوان بچھا اور کھانا چنا گیا. ایک غلام گرم آش سے بھرا ہوا پیالہ لیا، آش کہہ لیجیے یخنی، کھانا گرم سوپ. روبے مجلس سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر گرا اور ٹوٹ گیا. آپ نے بنظر تادیب، ادب سکھانے والی نظر، یہ بھی بچوں کے لیے لکھ لیں کوڈ ورڈ. پہلے بچے آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے، ایسے اشارہ کیا بچہ سمجھ جاتا تھا کہ ماں چاہتی کیا یا باپ چاہتا کیا. اور بولنے سے زیادہ بچوں کو اشاروں کی زبان سکھائیے. خیر، نظر تعدیب خادم کی طرف دیکھا تو خادم ہیبت سے خائف ہو کر کانپنے لگا. یعنی ڈر گیا، کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اسے کچھ یاد آ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا اور اس کی زبان پر تھا والکاظمین الغیظ. ہاں، سورۃ آل عمران. جنت میں جانے کی طلب رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یسارعون فی الخیرات کے بعد غصے کو پینے والے. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ دور کر دیا. تو وہ بولا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے لے. اسی سے اگلا لفظ
آپ نے فرمایا جا میں نے تیرا قصور بھی معاف کر دیا، یعنی اب تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ خادم نے آیت شریفہ کو یہ کہہ کر پورا کر دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کو سنتے ہی آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا اور تمام عمر تیری کفالت بھی اپنے ذمہ لے لی۔ اللہ اکبر، یہ تھا خلق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر، یہ تھا خلق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان میں پیدا ہو گیا تھا اور ہمیشہ قائم رہا۔ کیا آج بھی کوئی باپ ہے جو اپنی عملی تعلیم سے اولاد کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کرے؟ بہت سے ہوں گے، لیکن ابھی بہت سے نہیں بھی ہیں۔ بات سچ کہ نہیں؟ ذرا سے اس کے اوپر ہم غور کریں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں اپنے عمل کے بہت سارے نقطے ملیں گے۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں اور جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے سامنے رہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے آپ کے میرے ہاتھوں میں دیا، جبکہ وہ بیچارے کھا بھی نہیں صحیح سکتے۔ تو اپنے بچوں کو ہینڈل وتھ کیئر کیجیے۔ کوئی بات کیجیے، یہاں تک پڑھیں گے، کل سے آگے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار اور اللہ کے نبی کی تربیت کا ان پہ کیا اثر تھا وہ دیکھیں گے۔ آج زیادہ بات تو ہوئی ہے نا گروئنگ کڈس کی، یہی ہے نا، 8 10 6 5 سال۔ کوئی 1 2 سوال کرنا ہے کر لیجئے، ٹائم آلموسٹ پورا ہونے والا ہے۔ جی آپ ادھر سے کچھ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو واقعی ادب و تمیز سکھانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے دیکھا گیا گھروں میں ملازموں کے ساتھ بچے اتنا روڈ بولتے ہیں اور ڈرائیور کے ساتھ۔ جی، یعنی اس عمر میں بچوں کو مینر سکھانے چاہیے، ایٹیکیٹ سکھانے چاہیے، دولت کا نشہ نہ ہو، نوکروں کو تو تکار کر کے نہ بلائیں، بستہ پیچھے بوڑھے بابا جی اٹھا کے آ رہے ہیں اور بابا بیٹا صاحب جو صاحب جی ہیں 2 3 سال کے وہ سنبھل ہی نہیں رہے۔ اور کیا سیکھا آپ نے؟ جی آپ جو بچے ضدی ہوں ان کا کیا کریں؟ دیکھیے، ضدی بندہ یک طرفہ نہیں ہوتا، لکھیں ضد کسی کے مقابلے پہ ہوتی ہے۔ صرف وہ بچے ضدی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جن کے ماں باپ ضدی ہوتے ہیں، بس اتنی بات کافی ہے۔ بچوں کو ضد ہم خود چڑھاتے ہیں، یہ ریئیکشن، ضد از ریئیکشن۔ جیسے ایک طرف سے ڈوری باندھی ہو نا کنڈے کے ساتھ، تو دوسرا جتنا آپ کھینچیں گے رسا کشی ہوگی۔ بچوں کو ضد نہیں دلانی چاہیے، یہ ایک کہہ لیجیے کہ بچپن کا ایک ایگریشن ہوتا ہے جو بڑے ہونے پہ ہمیں ان کے کردار میں دکھتا ہے۔ اور اگر ضدی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر اپنی ضد چھوڑ کے ان بچوں کو بالکل ایزی ریلیکس دوست بن کے بات کرنی چاہیے۔ ان کو ایسے لگے ہماری ماں سے زیادہ میٹھی سویٹ اور سافٹ ماں کوئی نہیں، دوست بن جائے ماں تو بچوں کی ضد ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں۔ جی آپ؟ میں نے تو یہ لیا کہ جیسے ماؤں کو جا کے بتانا کہ بولو کم دیکھو زیادہ۔ جی، یعنی اشاروں کی زبان، دیکھیں اپنے بچوں کو اشاروں کی زبان سکھائی ہے۔ ایسے دیکھیں، یقین کریں ہمارے کہاوت مشہور ہے کہ باپ دیکھتا تھا بچے کا پیشاب نکل جاتا تھا، آج باپ جوڑیے اللہ کی بنا۔ تو بچوں کی تربیت ٹھیک کیجئے، آپ کے ہاتھ میں ایک نسل ہے خراب ہو جائے گی، اور ہو رہی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات کیا بدلی؟ گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کو آپ وہ سکھا سکتے ہیں جو گھنٹہ 2 گھنٹے ادھر ادھر لے جا کر نہیں سکھا سکتے۔ سکولز والے جو مرضی سکھا لے، چاہے وہ سیٹرڈے سکول، سنڈے سکول، یا قرآن سکول ٹیچر، یا اسکائپ ٹیچر، یا فلان ٹیچر، جو آپ سکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں رکتے ہیں اور دعا کیجئے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے اور ایسا پلیٹ فارم بنا دے کہ ہم اپنے ہی نہیں دوسروں کے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم